وی نیوز ون میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ لکھنؤ کی شاہی جامع مسجد بزم قرآن سے سجی، فرزندان توحید کی کثیر تعداد میں شرکت امید افزا۔ ماہ مبارک رمضان میں ولایت ٹی وی نے بعض دیگر اداروں جیسے عین الحیات ٹرسٹ، حیدری ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ، ادارہ اصلاح، ادارہ علم و دانش، مدرسہ جامعۃ الزہرا، مدرسہ قرأت و تجوید، خدا مشن، الہی گھرانہ اور المحمل کلچرل فاؤنڈیشن وغیرہ کے باہمی تعاون سے ایک بار پھر بزم قرآن سجائی۔ اس منفرد بزم قرآنی کے تیسرے دور میں ممتاز قاریان قرآن پاک نے اپنے فن اور ہنر کا مظاہرہ کرتے ہوئے عاشقین قرآن کے دلوں کو تلاوت کلام ربانی سے منور کیا۔ لکھنؤ کی تاریخی دیدہ زیب شاہی جامع مسجد میں ہونے والی بزم قرآن میں قاری قرآن مولانا عزادار عباس خان بمبئی، قاری مولانا نامدار عباس دہلی، قاری سید واصف عباس رضوی، قاری بدر الدجا، قاری حافظ آفتاب عالم، قاری محمد یحییٰ نے اپنی دل نشین تلاوت کے ذریعے فضا کو پرنور کر دیا۔ جامع مسجد تحسین گنج میں شب 9:15 سے شروع ہو کر دیر رات 11:30 بجے کے بعد تک چلے اس پروگرام میں عالمی شہرت یافتہ قاریان قرآن پاک کی قرأت سننے کے مشتاقین میں مرد و زن، پیر و جماع، خرد و کلاں سبھی شریک ہوئے۔ قابل ذکر ہے کہ اس بزم قرآن میں شہر لکھنؤ کے علماء کرام و دانشوران قوم کی شرکت جہاں قابل رشک نظر آئی، وہیں بارہ بنکی، بجنور، بہرائچ، کانپور اور گونڈہ وغیرہ سے لوگوں کی خصوصی شرکت نے اس بزم سجانے والوں کو مزید حوصلہ بخشا۔ بتاتے چلیں کہ تیسرے دور کی بزم قرآن کا آغاز ننھے قاری محمد مصطفیٰ باقری نے سورہ حمد کی تلاوت کے ذریعے کیا، جس کے بعد روح اللہ رضوی سمیت ابان و اسد جیسے ننھے قاریوں نے اس کاروان کو آگے بڑھایا۔ صاحب علم شاعر جناب شفیع بھیکپوری کا قرآن مجید سے متعلق مقبول خاص و عام کلام جناب احسن ناصر نے بہترین انداز میں پیش کیا تو حاضرین کی داد و تحسین پر مشتمل آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ مقامات پر بزم قرآنی کے انعقاد کی اپیل کرتے ہوئے مولانا سید ثقلین باقری نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ قرآنی محافل کا انعقاد کیا جائے۔ اگر منظم طریقے سے قرآنی محافل کا انعقاد کیا جاتا رہا تو عوام کی طرف سے اس کا شاندار استقبال کیا جائے گا، اور ثبوت کے طور پر اسی پروگرام کو پیش کیا جا سکتا ہے جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ قرآن کے اچھے پروگرام کیے جائیں تو اس کا استقبال ہے، ایسا نہیں ہے کہ مطلب اگر ہم پروگرام کریں گے تو کوئی شرکت نہیں کرے گا۔ خود آپ یہاں دیکھیے گا، ابھی ایک بڑا مجمع ہے جو یہاں پہ آیا ہے قرآن کے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ بس ہماری یہی خواہش ہے کہ اور بھی جو مومنین ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس میں شرکت کریں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنی اپنی بستیوں میں کوشش کریں کہ اس طرح کے پروگرام منعقد کرائے جائیں۔ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے قاری بدر الدجا نے کہا کہ یہ ایک بہترین پروگرام ہے جس سے ہمارے نوجوانوں کو قرآن فہمی کا جذبہ ملے گا۔ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت اور ترتیل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ خداوند متعال نے قرآن کریم کو جس انداز سے نازل کیا اسے عوام تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت اچھا پیغام ہے اور اس پیغام کے ذریعے سے ہماری نسلوں میں جو قرآن کا ایک جذبہ پیدا ہوگا اور قرآن کو سیکھنے کا ان کو ایک جو ہے معلومات حاصل ہوگی کہ قرآن کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو اتارا ہے ورتل القرآن ترتیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ اتارا ہے تو ترتیل کے ساتھ کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ قاری یحییٰ نے اس پروگرام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگرام کی اشد ضرورت ہے، یہ سماج کی بیداری کا باعث بنتے ہیں۔ اس طرح کے پروگرام سے جو ہے جو لوگ بیدار ہوں گے اور اچھی آواز میں، اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور تلاوت کرنا سنت ہے اور سننا واجب ہے، اور قرآن کی تلاوت جو ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور قرأت کے ساتھ جو پڑھتے ہیں وہ تجوید کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے۔ مولانا سید نامدار عباس نے قرأت کے آغاز سے قبل صراحت فرمائی کہ حوزہ علمیہ قم سے واپسی کے بعد اس طرح کی بزم قرآن کے لیے ہم ترستے تھے، آج اس بزم میں شرکت میرے لیے بڑی سعادت ہے۔ گزشتہ برسوں کی طرح امسال بھی مولانا سید حیدر عباس رضوی نے بزم قرآن کی نظامت بحسن و خوبی انجام دی اور آیات قرآن مجید
مجید، اقوال معصومین نیز معتبر اشعار کے ذریعے بزم کو 4 چاند لگائے۔ غور طلب ہے کہ اس پروگرام میں شرکت کرنے والے سینکڑوں افراد کے درمیان سے 3 خوش نصیب لوگوں کو قرآن کے ذریعے انعامات سے بھی نوازا گیا۔ ساتھ ہی قاریان قرآن پاک کو بھی خوبصورت لوح و ہدایہ عطا کیے گئے۔ آخر میں مولانا سید منظر صادق زیدی نے دعائیہ فقرات کے ذریعے قرآنی سماج کی تشکیل نیز ملک کی امنیت و سالمیت کے لیے دعا طلب کی۔